السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم الى آخر الآیہ، سورۃ التوبہ آیت نمبر 36۔ معزز ناظرین، جیسے کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ اسلامی کیلنڈر کے نئے سال 1442 کا آغاز ہو چکا ہے، اور آج محرم الحرام کی 2 تاریخ ہے۔ محرم الحرام ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جو اللہ رب العالمین کے نزدیک حرمت والا مہینہ ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ جب سے آسمان و زمین کی پیدائش ہوئی ہے، جب سے آسمان و زمین بنائے گئے ہیں، تب سے اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ادب والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، یہی مضبوط دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کیا کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یہ بات واضح فرما دی کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سال بھر میں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ وہ کون سے مہینے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر اس بات کو واضح کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم۔ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ 3 متوالیات، 3 مہینے ہیں جو لگاتار یکے بعد دیگر پے در پہ آتے ہیں۔ کون سے مہینے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم۔ اور فرمایا ورجب مضر الذی بین جمادہ والشعبان، اور 4تھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ اس روایت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ 4 مہینے جو اللہ رب العالمین کے نزدیک حرمت والے ہیں، وہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ہے۔ اور یہ مہینہ جس سے ہم عرب گزر رہے ہیں، محرم الحرام، یہ مہینہ بھی ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس مہینے سے متعلق ہمیں اور آپ کو سب سے پہلی بات جو یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ ہم یہ بات مان لیں، اس بات کو تسلیم کر لیں، اپنے دل کو منوائیں کہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے، ادب والا مہینہ ہے۔ کیونکہ دل جب کسی چیز یا کسی جگہ یا کسی شخصیت کو ادب و احترام کے لائق سمجھتا ہے تو پھر اس کے سامنے وہ کوئی غلط حرکت نہیں کرتا، کوئی گناہ نہیں کرتا، کوئی نافرمانی نہیں کرتا، بلکہ وہ اچھائیوں کو اپناتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس مہینے کے ادب و احترام کرنے والے بن جائیں تو سب سے پہلے اس بات کو مان لیں، اس بات کو تسلیم کر لیں کہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اور خود اللہ رب العالمین بھی اس کی حرمت کا تقاضا بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ،
ان 4 مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ ظلم نہ کرو سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلی چیز قتل اور غارت گیری، قتل و قتال نہ کرو، اور دوسرا اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جاؤ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ دیگر مہینوں کے مقابلے میں ان مہینوں کے اندر برے اعمال کی سزا بڑھا کر اور نیک اعمال کی جزا بڑھا کر دی جاتی ہے۔ تو اس لیے ان مہینوں کے اندر خصوصی طور پر، ویسے تو ظلم تمام مہینوں میں ممنوع ہے، لیکن خصوصی طور پر ان مہینوں کے اندر ہمیں اپنے آپ کو ظلم سے روکنا ہے، زیادتی سے روکنا ہے، نافرمانی سے روکنا ہے، اور اعمال صالحہ میں آگے بڑھنا ہے۔ آپ کہیں گے انہی 4 مہینوں کو کیوں؟ یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کی عظمت ہے کہ اللہ رب العالمین جس دن کو چاہے، جس مہینے کو چاہے، جس رات کو چاہے اللہ رب العالمین منتخب کر لیتا ہے، ان کی عظمت کو اللہ رب العالمین بڑھا دیتا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں فرشتوں میں، جیسے ابو قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں میں پیغام پہنچانے والے فرشتوں کو چن لیا، زمین میں مسجد کو اللہ رب العالمین نے چن لیا، اور اسی طرح کلام اللہ میں اللہ رب العالمین کے کلام قرآن مجید کو چن لیا، دنوں میں جمعہ کے دن کو چن لیا، راتوں میں لیلۃ القدر کو چن لیا، اسی طرح مہینوں میں رمضان اور ان 4 حرمت والے مہینوں کو اللہ رب العالمین نے چن لیا۔ اللہ رب العالمین جن کو چاہے ان کو عظمت عطا کرتا ہے، اور ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم ان باتوں پر ایمان رکھتے ہوئے اس کی عظمت کو قبول کریں۔ تو یہ پہلا کام اس مہینے سے متعلق ہمیں کرنا ہے، وہ یہ کہ ہم اس مہینے کو حرمت والا مہینہ سمجھیں اور اپنے آپ کو جو ہر طرح کی نافرمانی، ہر طرح کے ظلم سے بچائے رکھیں۔ دوسرا کام کہ اس مہینے کے اندر دوسرے مہینوں کے مقابلے میں، رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں کے مقابلے میں کثرت سے روزے رکھنا، نفل روزے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد افضل ترین روزے شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے روزوں کا کثرت سے اہتمام کیا کرتے تھے۔ یہ دوسری چیز کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس مہینے کا ادب اور احترام کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمیں کثرت سے اس مہینے میں نفل روزے رکھنے چاہیے۔ تیسرا کام اور تیسری بات کہ اس مہینے کی 10ویں تاریخ کا روزہ، جسے عاشورہ کہتے ہیں، اس دن کا روزہ رکھنا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کی بھی خصوصی فضیلت آئی ہوئی ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے آپ اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، جب آپ مدینہ آئے تب بھی آپ اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور صحابہ کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کی ترغیب دلایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے جاہلیت میں قریش اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا روزہ رکھتے اور صحابہ کو بھی اس روزے کے رکھنے کا حکم دیتے۔ جب آپ مدینہ آئے تو آپ مدینہ میں بھی اس دن کا روزہ رکھنے لگے اور صحابہ کو بھی اس دن کے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو عاشورے کے دن، عاشورے کا روزہ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے۔
رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے اس دن کا روزہ فرض روزہ تھا۔ جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو چاہے اس دن کا روزہ رکھے، جو چاہے اس دن کا روزہ نہ رکھے، یعنی اختیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ ورنہ پہلے رمضان کے روزوں سے پہلے عاشورے کے دن کا روزہ فرض تھا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو مدینہ کے گلیوں میں، بستیوں میں آپ نے اس دن کا روزہ رکھنے کا اعلان کروایا۔ صحابہ خود بھی روزہ رکھتے اور اپنے بچوں کو بھی اس دن کا روزہ رکھوایا کرتے تھے۔ تو عاشورے کے دن کا روزہ یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ بھی ایک نفل روزہ ہے خصوصی طور پر۔ چوتھی بات کہ اس دن کے روزے کی فضیلت کیا ہے۔ یہ ایک دن کا اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، یہ روزہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس دن کا روزہ رکھیں، اس دن کا روزہ رکھیں۔ تو محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ، اور اسی طرح 5ویں چیز کہ اس 10ویں تاریخ کے ساتھ پہلے 9 تاریخ کا یا بعد میں 11 تاریخ کا روزہ بھی رکھیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہاں یہود بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون سے، اس کے ظلم سے نجات دی اور اسے غرق آب کر دیا، یعنی دریا میں اللہ رب العالمین نے اسے ڈوب۔ تو انہوں نے شکر کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا تھا، تو ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم اس روزے کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی روزہ رکھتے اور صحابہ کو بھی رکھنے کا حکم دیتے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت میں، یہود کی مخالفت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو میں 9ویں تاریخ کا روزہ بھی رکھوں گا۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عاشورے سے پہلے ایک دن یا عاشورے کے بعد ایک دن کا روزہ رکھ لیا کرو، جیسے عبداللہ ابن عباس وغیرہ کی روایت موجود ہے۔ تو معزز سامعین، یہ تقریباً 5 باتیں ہیں جو اس ماہ محرم سے متعلق ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ نمبر 1، اس بات کو مانیں، اس بات کو تسلیم کریں کہ یہ احترام والا مہینہ ہے، ادب والا مہینہ، حرمت والا مہینہ ہے، ہمیں اس کا ادب و احترام کرنا ہے، اور ہمیں ہر طرح کے ظلم سے اپنے آپ کو بچانا ہے، نافرمانی سے بچانا ہے، اور نیک اور اعمال صالحہ کرنی ہے۔ دوسرا، اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ نفل روزے رکھنا رمضان کے بعد دیگر مہینوں کے مقابلے میں سب سے افضل ترین روزے ہیں۔ تیسری بات کہ اس مہینے کی 10ویں تاریخ کا روزہ، جسے عاشورہ کہتے ہیں، اس دن کا روزہ رکھنے کی بھی خصوصی اہمیت آئی ہوئی ہے، اور یہ روزہ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے مسلمانوں پر فرض تھا، بعد میں یہ نفل ہو گیا اور اختیار دے دیا گیا۔ اور چوتھا، عاشورے کے دن کا روزہ رکھنے کی فضیلت یہ ہے کہ پچھلے ایک سال کے گناہ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے مٹا دیتا ہے۔ اور پانچواں کہ عاشورے کے دن کے روزے سے پہلے 9ویں تاریخ کا روزہ یا عاشورے کے دن کے بعد 11 تاریخ کا روزہ آپ
رکھ سکتے ہیں، یا پھر 9، 10، 11 3 دن کے روزے بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ واللہ عالم۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے والا بنائے اور ہمیں تمام حرمت والے مہینوں کا ادب و احترام کرنے والا بنائے، اور ہر طرح کے ظلم اور ہر طرح کی نافرمانی سے اللہ رب العالمین ہمیں بچائے رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔